ٹروتھ اینڈ ڈیئر گیم شاید آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کھیلی ہوگی۔ ہم سب کھیلتے ہیں مستی مذاق میں فن کے لیے، لیکن ایک لڑکے نے بتایا کہ وہ گیم کھیلنے کے بعد اس کے ساتھ اور اس کے 6 دوستوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کہانی کچھ اس طرح بیان کی۔ 2019 کی ایک گرمی کی رات تھی۔ لاہور کے ایک پرانے بنگلے میں ہم 7 دوست ویکینڈ منانے آئے تھے۔ بنگلہ میرے دوست دانش کے انکل کا تھا جو بہت عرصے سے بند پڑا تھا۔ ڈرائنگ روم میں گھیرا بنا کر ہم بیٹھے اور ماحول کو ہلکا پھلکا بنانے کے لیے ماہم نے سجیسٹ کیا چلو ٹروتھ اینڈ ڈیئر گیم کھیلتے ہیں۔ ہم وہاں پر بس فن کے لیے گئے تھے، لیکن وہ فن ہمیں بھاری پڑ گیا۔ جیسے ہی ماہم نے کہا ٹروتھ اینڈ ڈیئر گیم کھیلتے ہیں، سب ہنس دیے، بوٹل گھمائی اور پہلی دفعہ زارا پہ رکی۔ اس نے دھیرے سے چوز کیا ڈیئر۔ بیسمنٹ سے کوئی پرانی چیز اٹھا کے لاؤ، سب نے کہا۔ زارا نیچے گئی، لیکن 10 منٹ کے بعد تک واپس نہ آئی۔ اچانک زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور اس کی چیخ سنائی دی، مجھے کوئی کھینچ رہا ہے، دروازہ کھولو۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ہم سب نیچے بھاگے، دروازہ لاک تھا، لیکن چابی اندر ہی لگی ہوئی تھی۔ علی نے زور سے دھکا مارا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ ٹارچ کی روشنی سے دیکھا تو زارا ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پہ خون کے نشان تھے، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ اس کے پاس ایک پرانا ووڈن باکس پڑا تھا جس پر عجیب نقش بنے ہوئے تھے۔ دانش نے ہنسی میں کہا، لگتا ہے تو باکس اٹھا کر گر گئی ہوگی، ڈرامہ مت کر۔ لیکن مجھے اس وقت زارا کے چہرے کی سفیدی اور اس باکس کی خاموشی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ زارا ہوش میں آئی تو اس نے کہا، مجھے کوئی نیچے کھینچ رہا تھا، میں اکیلی نہیں تھی۔ سب نے اس کی بات کو اگنور کر دیا اور گیم دوبارہ شروع کی۔ انہیں لگا کہ اس کا وہم ہوگا، یہ جان بوجھ کے ہمیں ڈرا رہی ہے۔ اس دفعہ بوٹل دانش پہ رکی۔ اس نے ڈیئر چوز کیا۔ ڈیئر تھا اس باکس کو کھولو اور اندر جو چیز ہو وہ اٹھاؤ۔ باکس کھولا گیا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی اور چھوٹی سی گھنٹی۔ گھنٹی کو ہاتھ لگاتے ہی ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور لائٹ 2-3 دفعہ بلنک کر گئی۔ مجھے لگا جنریٹر پرابلم کر رہا ہے، لیکن ماہم کی آنکھوں میں ڈر آ گیا تھا۔ ہم سب دوستوں میں ماہم بہت ڈرپوک تھی، لیکن اس کی ڈر کا ہمیشہ سب نے مذاق ہی بنایا۔ خیر، رات بڑھ رہی تھی۔ دانش نے گھنٹی بجا کر مذاق بنایا۔ گھنٹی کی آواز عجیب سی تھی، نہ بالکل میٹلٹک نہ بالکل ووڈن، جیسے اندر سے آواز گونج رہی ہو۔ اس وقت زارا نے دھیرے سے کہا، یہ آواز مجھے بیسمنٹ میں بھی سنائی دی تھی۔ سب نے پھر سے ہنس کر اگنور کیا، لیکن اس رات اصلی گیم شروع ہوا تھا۔ بوٹل گھومی اور اس دفعہ سمیر پہ رکی۔ اس نے ٹروتھ چوز کیا۔ سوال تھا، کیا تم کبھی اس بنگلے کے بارے میں سنی ہوئی کہانیوں کو سچ مانتے ہو؟ سمیر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، میں نے سنا ہے یہاں ایک عورت کی روح پھرتی ہے جو اس گھر میں قید ہے، پر یہ سب بکواس ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ڈرائنگ روم کے کونے میں ایک کرسی خود بخود ہلنے لگی۔ سب کی ہنسی جم گئی، لیکن ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے سب نے کہا، کچھ نہیں ہے، ہوا کی وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ جتنا ان باتوں کو سیریس لوگے تو اتنا تمہیں لگے گا کہ کوئی اور چیز ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ خیر، یہ سب کہہ کے سب نے اپنا دھیان ادھر ادھر کیا۔ اگلی دفعہ ڈیئر ماہم پہ آیا۔ اسے کہا گیا کہ اندھیرے میں جا کر 5 منٹ تک ڈائری زور سے پڑھو۔ ماہم ڈر رہی تھی، لیکن اسے ڈیئر پورا کرنا تھا۔ ماہم ڈائری لے کر کونے میں گئی، لیکن اس نے کہا، میں تم سب کے پاس ہی رہوں گی، بس ادھر سامنے تھوڑا سا کونے میں جاؤں گی، مجھے اکیلے کہیں مت بھیجنا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ ماہم ڈائری لے کر جیسے ہی کونے میں پڑھنا شروع کیا، اس کے ورڈز پوری طرح سمجھ نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہ ایک عجیب زبان میں لکھی تھی، آدھی اردو آدھی فارسی۔ اچانک اس نے زور سے چیخ ماری اور ڈائری گرا کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا، اس کے ہاتھ پہ جلنے کے نشان تھے، جیسے کسی نے گرم لوہے سے لگایا ہو۔ سب بہت ڈر گئے تھے، سب کے چہرے پہ خوف تھا۔ علی نے کہا، بس کرو گیم، یہ سب حد سے بڑھ رہا ہے۔ لیکن دانش ضد پہ تھا، ارے یار بس ہوا کا اثر ہے، گیم رکے گی نہیں۔ اور جو اس کے ہاتھ پہ نشان ہے شاید وہ پرانا ہو، اس نے دھیان نہ دیا ہو۔ کیوں تم لوگ اتنا ڈر رہے ہو؟ میری بات مانو اور یہ گیم کھیلو، اتنے تو ڈرپوک مت بنو، ممی ڈیڈی بچے مت بنو۔ اس نے جیسے ہی سب کو یہ کہا تو سب تھوڑا حوصلے میں آئے کہ نہیں، ہم تو ڈرپوک نہیں ہیں۔ خیر، دانش کی ضد کی وجہ سے بوٹل پھر سے گھومی اور اس دفعہ علی پہ رکی۔ ڈیئر یہ تھا کہ مرر کے سامنے جاؤ، گھنٹی 3 دفعہ بجاؤ اور بولو، جو بھی ہے سامنے آ جاؤ۔ علی مرر کے پاس گیا،
اندر سے وہ بہت ڈر رہا تھا، لیکن اوپر اوپر سے بہت بہادر بن رہا تھا تاکہ کوئی اس کا مذاق نہ بنائے۔ اس نے گھنٹی بجائی 3 بار اور بولا وہ لفظ، کوئی ہے تو سامنے آؤ۔ اس وقت مرر کے اندر ایک اور چہرہ نظر آیا جو علی کا نہیں تھا۔ وہ ایک عورت کا چہرہ تھا، لال آنکھوں کے ساتھ۔ علی وہاں گر گیا، اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ ہم سب نے علی کو اٹھایا، وہ بے ہوش تھا۔ جب واپس ڈرائنگ روم لائے تو مرر بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زارا رو رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی نا بیسمنٹ میں کوئی تھا، اب سمجھ آیا تمہیں؟ اس وقت ڈائری خود بخود کھل گئی اور اس کے پنے ہوا میں ہلنے لگے۔ گھنٹی بھی خود بجی اور ہمیں سمجھ آ گیا یہ صرف گیم نہیں رہی، کوئی ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ بوٹل خود ہی گھومی اس دفعہ، وہ کسی اور پر نہیں رکی، اپنے آپ ہی رک گئی، بالکل بیچ میں۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زارا نے ڈر کر کہا، یہ بوٹل خود ہل رہی ہے؟ اور اب ڈائری کے پنے رک گئے۔ ایک لفظ سمجھ آیا، میری کہانی سنو۔ لائٹ 2 دفعہ بلنک ہوئی، پھر ڈرائنگ روم کے کونے میں ایک عورت کی ہلکی سی شیڈو نظر آئی۔ وہ ہنسی، لیکن آواز ایسی تھی جیسے کان کے اندر کسی نے خراٹ بھر دیے ہو۔ ڈائری کے لفظ خود بلند ہونے لگے۔ اس میں لکھا تھا، میں اس بنگلے کی اصلی مالک تھی، میرے پتی نے مجھے یہاں قتل کر دیا، میرا خون یہاں کی دیواروں میں سمایا ہوا ہے، جو بھی میرا گھر توڑنے آیا میں اسے اپنی گیم میں پھنساتی ہوں۔ زارا نے چیخ مار کر ڈائری بند کر دی، لیکن اس وقت ہم نے سنا دیوار سے پانی نہیں، خون ٹپک رہا تھا۔ ہم سب ڈر گئے، ہم سب ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازے بند ہو چکے تھے۔ ہم نے کھڑکیاں کھولنے کی کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی، لیکن سب بیکار گیا۔ بوٹل پھر گھومی۔ اس دفعہ اس نے دانش پر رکنا تھا، لیکن گھوم کر سیدھا شازیب یعنی مجھ پر آ کے رک گئی۔ سب نے ہمیشہ کی طرح ڈیئر بولا۔ ڈائری کے لفظ ابھر آئے، رات کے 12 بج چکے ہیں، اب تم صرف میرے سوالوں کے جواب دو گے، سچ نہیں بولا تو موت ملے گی۔ میرا ڈیئر یہ تھا، مرر کے سامنے جاؤ اور کہو میں تمہیں مانتا ہوں۔ میں ڈر گیا تھا، لیکن دوستوں نے کہنے پر مرر کے سامنے گیا۔ جیسے ہی بولا، میرا پیچھے ایک عورت کھڑی تھی، لیکن اس وقت میں ہل بھی نہیں سک رہا تھا، میری سانس تھم گئی تھی۔ عورت مرر کے اندر سے میرے پاس آئی اور میرے کان میں دھیرے سے بولی، اب تم سب میری گیم کا حصہ ہو۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا، مجھے کچھ یاد نہیں کیوں، کیا، کب، کیسے ہوا۔ جب ہوش آیا تو میں پھر ڈرائنگ روم میں تھا، لیکن سب کے چہرے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ دانش نے کہا، تم آدھے گھنٹے سے بے ہوش ہو، لیکن تیری آنکھیں کھلی تھی اور تو ہنس رہا تھا۔ میں خاموش ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ہم ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ بوٹل دوبارہ گھومنا شروع ہوئی۔ اس دفعہ ماہم پہ رکی اور ڈائری نے خود لکھا، بیسمنٹ میں جاؤ، وہیں جہاں باکس اٹھایا تھا، وہاں جو تمہیں ملے اس سے چنو۔ ماہم نیچے گئی، ہم سب اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کارنر میں ایک عورت کا دوپٹہ اٹھایا۔ اچانک پوری بیسمنٹ کی لائٹس آن ہو گئی، لیکن کوئی سوئچ پریس نہیں ہوا تھا۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، بنا چہرے کے۔ ماہم چیختی ہوئی اوپر بھاگی، اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ دوپٹہ تھا اور دوپٹہ پورا خون سے بھرا تھا۔ ڈائری کے پنے پھر کھلے، لکھا تھا، جو چیز اٹھائی ہے اب تم اسے اپنے پاس رکھو ورنہ سزا ملے گی۔ ماہم نے رو کر کہا، میں نہیں رکھتی یہ، میں نہیں رکھتی۔ اس وقت اس کے ہاتھ اپنے آپ دوپٹہ ٹائٹ پکڑنے لگے، جیسے کوئی اسے زور سے باندھ رہا ہو۔ دوپٹہ اس کے ہاتھوں میں ایسے بندھ رہا تھا جیسے کوئی رسی۔ ہم سب نے مل کر دوپٹہ کھینچا، لیکن اس کی انگلیوں سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اگلا راؤنڈ علی پہ آیا۔ ڈائری لکھنے لگی، جو مرر میں دیکھا تھا اب اسے بلانا ہوگا، آواز لگاؤ، آؤ۔ علی کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اس نے دھیرے سے کہا، آؤ۔ مرر سے ایک عورت کے ہاتھ باہر آیا اور اس کے کندھے پہ پکڑ لیا۔ علی چیختا رہا، لیکن ہاتھ دھیرے دھیرے اسے اندر کھینچ رہا تھا۔ ہم سب نے مل کر کھینچا اور مشکل سے اسے چھڑوایا، لیکن اس کے کاندھے پر نشان رہ گئے اس کی انگلیوں کے۔ زارا نے کہا، یہ سب تب تک رکے گا نہیں جب تک یہ ڈائری بند نہیں ہوتی۔ اس نے ڈائری کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے کور پڑھنا چاہا اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ بنا کسی چوٹ کے ڈائری نے اپنے آپ لکھا، جو مجھے توڑنے کی کوشش کرے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔
بوٹل اب اپنے آپ ہی چل رہی تھی۔ سب نے کوشش کی اسے پھینکنے کی، لیکن وہ بوٹل جہاں پہ پھینکتے وہیں پر گھومنا شروع ہو جاتی۔ اس دفعہ باری اب سمیر کی تھی۔ راؤنڈ اس پر آ کے رکا۔ اندھیرے میں جاؤ اور بولو میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ سمیر نے منع کیا۔ اگلے ہی پل اس کی گردن کے ارد گرد لہو کے نشان بن گئے، جیسے کسی نے رسی تنگ کر دی ہو۔ وہ بے ہوش ہو گیا اور سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ہم نے بار بار بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ کوشش ناکام تھی۔ ڈائری پھر کھلی۔ گیم شروع ہوئی ہے۔ یہ ختم صرف تب ہوگی جب تم سب مرو گے یا میں آزاد ہوں گی۔ بوٹل نے اس دفعہ اپنے آپ گھوم کر ایک ہی لفظ لکھا، سیکریفائس، مطلب ایک کو مرنا ہوگا تب گیم رکے گی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زارا رو رہی تھی، ماہم بیہوش تھی، علی زخمی تھا۔ میں شاذیب، میں نے کہا میں خود کو قربان کرتا ہوں، اگر گیم ختم ہوتی ہے تو مجھے لے لو۔ مرر چمکا، عورت کا چہرہ سامنے آیا۔ اس نے ہنسی اور کہا تم نے جو کہا وہ سچ ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس وقت سب نے چیخ سنی، لیکن جب سب نے میری طرف دیکھا میں وہاں تھا ہی نہیں۔ صرف ایک ڈائری کا آخری پنہ کھلا تھا۔ ایک قربانی دی جا چکی ہے، گیم ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سارے دروازے، ساری کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور جیسے لائٹس پہلے تھی ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ ڈائری، بوٹل خود بخود گر جاتی ہے اور ڈائری بند ہو جاتی ہے۔ سب وہاں سے بھاگتے ہیں۔ شاذیب کا سوچتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی بچا کر یہاں سے بھاگیں۔ کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ بنگلے میں آج بھی وہ ڈائری رکھی ہے، اور جو بھی وہاں جاتا ہے اسے بوٹل اپنے آپ گھما کر ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بھی نئی اسٹوریز اور بھی نئی کہانیوں کے لیے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔